محفل ختم نہیں ہوئے گی اللہ کی رحمت نے چاہے تو اللہ سنو گناہوں تو پاک فرما دے فرمایا ایمان بھی تہاڈے واسطے قیمتی انمول ہے تقویٰ پرہیزگاری بھی قیمتی تے انمول ہے اگر انہاں دی حفاظت چاہتے ہو تو فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ یا اللہ سچے کیڑے نے رب نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی یا اللہ کیڑے سچے نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم فرمایا اللہ کو دعا مانگ کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم تے چلاؤ یا اللہ صراط مستقیم کیڑا وے فرمایا اگلی آیت پڑھ صراط الذین انعمت علیہم فرمایا صراط مستقیم انہاں لوکاں دا راہ ہے کہ جنہاں لوکاں تے رب نے انعام کیتا جنہاں لوکاں تے رب نے اپنا خاص کرم تے فضل کیتا یا اللہ تیرے انعام یافتہ کیڑے لوگ نے رب نے فرمایا پنجواں سپارہ پڑھ یا اللہ کیڑے لوگ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین فرمایا جنہاں لوکاں تے رب نے اپنا انعام کیتا ہے پوری کائنات کی مخلوقات وچوں فرمایا سب نالوں پہلے وہ اللہ دے پاک نبی نے جنہاں تے رب نے اپنا خاص کرم تے فضل عطا فرمایا ہے وہ اللہ دے پاک نبی نے سب نے پہلی جماعت اللہ کی مخلوق وچوں جدے تے رب دا کرم تے فضل ہے پہلی جماعت ہے اللہ دے نبیوں کی جماعت ہے تسی ذوق کا اظہار کرو تاکہ میں قرآن پڑھا ربنا قبول سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں امام الانبیاء دے غلام خالق کائنات نے فرمایا اے بندے جدو نماز ادا کرنا ہے نماز پڑھنے میرے کولوں دعا کرنا ہے اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں صراط مستقیم تے چلا یا اللہ سیدھے راستے دی طرف میری رہنمائی فرما دے یا اللہ سیدھا رستہ کیڑا وے آج ہر کوئی بندہ چاہتا وے میرا مذہب سچا میرا عقیدہ سچا جنہوں میں فالو کر رہا میرا رہنما سچا وے رب نے فرمایا میرے قرآن میں اللہ نے آگے فرمایا سیدھا رستہ کنانا ہے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم فرمایا صراط مستقیم انہاں لوگاں دا رستہ ہے جنہاں تے رب نے انعام کیتا جنہاں تے رب نے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمایا یا اللہ تیرے انعام یافتہ او کیڑے لوگ نے خالق کائنات کی آواز آئی فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء صدیقین دی جماعت ہے تیسرے نمبر تے فرمایا وہ شہیدان دی جماعت ہے چوتھے نمبر تے فرمایا وہ صالحین دی جماعت ہے کہ اللہ دے جتنے ولی ہوندے نے وہ جڑا نیک نہ ہوے جڑا تقوی والا نہ ہوے وہ اللہ دا ولی نہیں بن سکدا او اللہ دا قرآن دستا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا خبردار جڑا رب دے ولی ہوندے نے نہ انہاں تے کوئی خوف ہوندا ہے نہ انہاں نوں کوئی غم ہوندا ہے یا اللہ ولی ہوندے کون نے فرمایا الذین آمنوا وقالوا یتقون فرمایا جڑا ولی ہوے گا سب نالوں پہلے اودا ایمان سلامت ہوے گا وہ ایمان والا ہوے گا فرمایا ولی دی دوسری شرط ہے وہ ولی تقوی والا ہوے گا وہ پرہیزگار ہوے گا وہ جڑا صاحب تقوی نہ ہوے جڑا پرہیزگار نہ ہوے وہ کچھ اور تے ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا ولی نہیں اللہ دا ولی ہوئی ہے جڑا تقوی والا بھی ہے جڑا رب دا خوف رکھن والا بھی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں ولیاں دے وچوں ولیاں دا
شہنشاہ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی او ولیاں دا شہنشاہ جنہاں دی بارگاہ دے اندر جناب خواجہ معین الدین او بھی سلام عقیدت پیش کر دے حضرت میاں شیر محمد سڑک پر دا تاجدار او بھی سلام عقیدت پیش کر دے حضرت سلطان باغ رحمت اللہ تعالی او بھی سلام پیش کر دے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی او بھی سلام پیش کر دے اور جتنے بھی اللہ دے ولیل او سارے دے سارے سرکار روزے پاک نو سلام عقیدت پیش کر دے اور ازادائی کہنے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آرا میرا خالق سا کر دو اللہ دے ولی اپنا شہنشاہ جی میں سمجھتے ہون اللہ دی عزت ہی میں سمجھے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی دا اس زندہ آپ دی کرامت ہے کہ آپ دا انس مبارک ہر مہینے 11ویں شریف کے نام ہے آپ کو سارے ثواب کیتا جاتا ہے کہ آپ کی مقبول مصطفیٰ کی نشانی ہے مقبول اولیاء اور کی نشانی ہے وہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جتنی دیر تک سرکار غوث اعظم کو سلام عقیدت نہ پیش کرے اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اور جتنے بھی آپ کو بعد اللہ کے ولی آئے ہوئے سارے سلام میں عقیدت پیش کیتا ہے سارے سلام میں محبت پیش کیتا ہے اساں نے کسے بھاگ دیا مولیاں نہیں ساتے نہ عمال چنگے نہ سادہ کنار چنگا سانو چاہیے انہاں پاکاں دے لڑ لگ جائیے پاکاں کے نام اپنا تعلق جوڑ لئیے اور پاکاں نار تعلق جوڑن کا حکم ہے تیرا میرا کوئی عقیدہ نہیں بلکہ اللہ کا غلام ہے اور میں جنوں تانوں میں ایمان کی دولت بھی دے دیتی تقوی کی دولت بھی تانوں عطا فرما دیتی فرمایا ہون ایمان بچاؤن واسطے اپنا تقوی بچاؤن واسطے انہاں سچیاں میں نال ہو جایا جے اگر انہاں سچیاں میں لڑ لگ جاؤ گے تاکہ ایمان بھی بچ جائے گا اور اللہ تعالی پرہیزگاری بھی بچا لے گا آقا کے نال شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ تے گیا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ تے گیا میں ہوتے بیٹھا کہ ایک بندے دے کول مٹی ہے تو نے کپڑے دے بیچ لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے کپڑے دے بیچ مٹی ہے کہ فرمایا کہ اس مٹی کو جدوں میں سو گیا نا کہ فرمایا کہ بڑی خوشبو آئی کہ مٹیاں دے وچوں خوشبو نہیں ہوتی توجہ میرا کرو بابا جی تیرے تو چار بیٹھا کسی نے بھی توجہ نہ بول بچے نے بیچ رات تک کر دے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رومان دے بیچ مٹی ہے تو فرمایا اس مٹی میں جدوں سو گیا نا کہ مٹی دے وچوں خوشبو آ رہی سبحان اللہ کہہ دیا کرو ذرا اشارے کا مطلب ہوتا ہے مٹی وچوں کی آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے مٹی وچوں کی آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے مٹیاں دے وچوں خوشبوات نہیں ہوندیاں لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے مٹی دے وچ بھی جدوں اللہ کا کوئی پاک ولی چلا جائے نا انہاں دی قبراں دے وچوں خوشبو آندی ہے تے شیخ صاحب نے فرمایا کہ جب مٹی وچوں خوشبو سکی نا تے میں پریشان ہو گیا حیران ہو گیا آپ نے اپنی کتاب میں اس کا میں ساتھ ہی دن ہے آپ نے اس اندر اپنی پوری روایت میں تو فرمائی ہے یہ واقعہ میں حقیقت ہے آپ فرماتے ہیں جب مٹی سنی خوشبو آئی تے جڑا وہ مٹی والا بندہ سی نا جڑا رومال سی میں اودے کول پوچھا کہ یار دس تے صحیح مٹی دے وچوں کبھی خوشبو نہیں آئی لیکن ایک کہو جی مٹی ہے کہ جدے وچوں خوشبوواں دے ہلے ہوندے نے اے مٹی کہو جی ہے دس اس مٹی دے نال
معاملہ بنیا اس مٹی دا ایک خوشبو آن کی وجہ کی ہے علت کی ہے شاہد شادی فرماندے میں اس بندے نے کیا حضور وجہ ہے بے کہ چند دیادے اس مٹی دے بیچے میں پھولاں نو رکھ دیتا اور گلاب کیا پتیاں اس مٹی دے بیچے پہیاں رہیاں فرمایا ہن گلاب کیا پتیاں مٹی تو جدا کر دیتیاں نے لیکن آج بھی گلاب کی خوشبو اس مٹی دے بچوں آ رہی ہے آپ نے فرمایا اچھا اگر گلاب کی خوشبو مٹی دے بچوں اس نسبت کی وجہ تو آج بھی آ رہی ہے گلاب جدا بھی ہو گیا تو فرمایا آج میرا ذہن پہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اگر جناب چند دیارے مٹی کی نسبت گلاب کی پتیاں میں نال ہو جائے وہ دے بچوں خوشبو آؤں شروع ہو جاندیاں نے کہ اگر جناب بندے کی نسبت کسے رب دے ولی نال ہو جائے کسے پاک بندے کے نال ہو جائے وہ دے نال تعلق جڑ جائے اللہ وہ دے کردار کے وچوں ہی خوشبو پیدا فرما دے آپ نے فرمایا اس بندے نے پوچھا تو انہیں فارسی کے اندر اپنی زبان چاہ کیا انہیں کیا کہ ایک مٹی سے لیے نا زبان حال کہندی ہے کہ جمال ہم نشین در من اثر کرد مگرنہ من ہما کہ خاتم کے حسن فرمایا کہ اے میرا جلہ ہم نشین چند تیارے اے گلاب کیا پتیاں اے میرے نال انہا تعلق لیا ہوئے وہ مٹی بول کے کہندی ہے انہا چند تیارے دی اس نسبت کی وجہ تو آج میرے بیچ بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے مگرنہ میں کہ مٹی کی مٹی سا میرے اندر کوئی کمال نہیں کہ جتنے بھی کمال ہے ایک گلاب کی پتیاں دے ایک کمال ہے لیکن آج جنوں بھی اگر رنگ لگے ہیں نا اگر کسی دا مکامل ہوئے اگر کسی دا مکامل مرشد ہوئے اگر نکاح فرما دے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ وہ کی نکاح کی بدولت اس بندے تک میرا پار فرما دے گا شہد ساتھی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس مٹی تو فرمایا کہ عقیدہ یہ بن گیا کہ جیڑا بندہ بھی کسی پاک دے نال نسبت جوڑے گا وہ کبھی بھی اپنے جناب اپنے احساس تو محروم نہیں رہ سکتا لہذا معلوم ہوا ساڈا تعلق غوث اعظم دے نال ہوئے یا تابعی اجمیری دے نال ہوئے تو فقط یہی وجہ ہے کہ چند دیہڑے اگر مٹی کی نسبت خوشبو نال ہو جائے مٹی کا سر آ جاتا ہے کہ جیڑا مصطفیٰ دے انہاں غلامہ کے نال اپنا تعلق جوڑ لگے گا اللہ وہ دے کردار کی خوشبو پیدا کرے حسینہ لوگوں کے نال کیونکہ اللہ کے ولیوں کے نال پیار کرنے ہیں اور اے ساڈا کوئی اپنا ذاتی نظریہ نہیں بلکہ یہ نظریہ اللہ کے ولیوں دا پیار کرنا نظریہ کہ جڑا اللہ رسول نے سانو عطا فرمایا اللہ رسول نے سانو عطا فرمایا مشکاہ شریف اندر حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب دو بندے آپس کے اندر فقط اللہ کی رضا سے محبت کرتے ہیں کدے واسطے اللہ کی رضا سے اگر آپس کے اندر محبت کرتے ہیں تو فرمایا ایک بندہ مشرق جو ہوئے وآخرهم فی المغرب دوسرا بندہ مغرب جو ہوئے تو انہاں کی محبت ہوئے فقط اللہ کی رضا سے وہ آپس کے اندر انہاں کا تعلق ہوئے اللہ کی رضا سے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دیہڑے انہاں دونوں نوں اکٹھا کر دے گا ایک جگہ پہ انہاں دونوں نوں اکٹھا فرما دے گا انہاں کی ملاقات ہو جائے گی انہاں کی آپس کے اندر بالمشابہ ملاقات ہو جائے گی یہ فرمایا قیامت والے دیہڑے اللہ انہاں کی ملاقات کروا دے گا آپ کو فرمایا کہ تساں میری نظام واسطے آپس سے پیار کرتے سو کہ میں آج تاکہ ملاقات قیامت کے دیہڑے لگا دیتی اسا ولیاں کے نال تاں پیار کرنے ہیں پاویں کوئی بغداد کا شہنشاہ ہوئے صدیاں گزر گیا آپ دنیا کو پردہ فرما کے اسا اللہ کی رضا واسطے اس حدیث نے عمل کرنا ہوا زکات کو سے پاک نال پیار کرنے کا ایک دن وقت گزر ہی جانا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت کا دیہڑا ہوئے گا اصل سرکار غوث اعظم نے ڈاکٹروں نے بیٹھے کھڑے ہو گیا تھا کہ اور دنیا والے ہو اصل اگر شیخ عبد القادر جیلانی نال دنیا نے پیار کیتا
رب دے ولیاں نال پیار کرے رب دے پیاریاں نال پیار تے محبت کرے اللہ قیامت والے دیہڑے جدوں انہاں نوں ملاوے گا اس وقت منظر کی ہوے گا اس وقت سوچو تے صحیح جدوں اساں جناب غوث اعظم دی سب تے کھلوتے ہوئے حضور دادا صاحب دی سب تے کھلوتے ہوا گے تو پتہ چل جائے گا کہ ولیاں نال پیار کرنے والے اج ولیاں دے نال کھلوتے نے تو ولیاں دے منکر اپنی عظمت سے کھلوتے نے اور فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے تو اللہ سے ملا دے جو بات بھائیوں نے مذاکرہ آتی تھی میرا کام ختم اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں تو اللہ سے ملا دیتے اللہ ولیاں دی طاقت ہے کہ بندہ پوری زندگی رب رب کرتا رہے نا کہ وہ شیطان نے 6.5 لاکھ سال عبادت کی تھی آسمان کے چپے چپے دے شیطان نے سجدے کی تھے کتنے سال 6.5 لاکھ سال شیطان نے آسمان کے چپے چپے دے سجدے کیتے نے لیکن پھر بھی شیطان کیوں بن گیا شیطان اس وجہ تو بن گیا کہ شیطان نے اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی تھی شیطان نے اللہ کے نبی دی تعظیم نہیں کی تھی وہ دی عبادت رائے گا چلے گی وہ دی عبادت ضائع ہو گئی لیکن اگر شیطان انہیں لاکھ سال عبادت کر کے ولیاں دے نال بغض رکھے اگر جناب اللہ دے نبی نال بغض رکھے کہ وہ شیطان جڑا وے وہ شیطان ابلیس بن جاتا ہے کہ جڑا بندہ مصطفیٰ کے نال اگر بغض رکھے انات رکھے وہ دیاں لکھاں سالاں دیاں تے ساڈیاں مرے نہیں اساں کس بات دیاں مولیاں وا ساڈی عبادت قبول نہیں عبادت وہ ہی قبول ہو رہی ہے کہ جدوں نبی نال بھی پیار کیتا جاوے نبیاں دے ولیاں نال بھی پیار کیتا جاوے اساں لائے کہنے میرے آقا دا تو بہترام کر دیا ہویا دنیا نو پیغام دینے دنیا والے ہو آقا نال پیار کرو کیونکہ نبی پاک نال پیار وہی بندہ کر سکتا ہے جنہاں سینہ مدینہ گولے اساں آخنے قدر نبی دا تیری محبت جناب
اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا جی، جانا تھا کہ جان میں جانا تھا، او سچ آقا کے رب دی نشانہ تھا جی، سچ آقا کے رب دی نشانہ تھا، جس شان تو شان سب جنہاں کچھ ویکھیا نہ بول دے، جنہاں کچھ ویکھیا ہوئے بول دے لے، جنہیں محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، وہ جنہاں نہیں ویکھیا، جنہاں نہیں ویکھیا وہ تے پہن کرنا، جنہاں ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، وہ جدوں بولنا ایچ بول دے لے، سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تو تجھے، پاک خلیل کا کل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو قسم اے بے تناہی سے اے بری اعلان ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ اگر جنہوں نہیں نظر آیا تو یہ کھانا مشہور ہے، ساڑھے بڑھیا بیٹھیا ہے، ساڑھے بڑھیا آمینہ دلال کی زیارت کی تھی اور بیٹھیا دے بڑی محبت نہ بیٹھے اور اللہ کی عزت کی قسم کے تو بیٹھیا نا حضرت امام اہل سنت مجدد قدیم و ملت کشتہ اس کے رسالت امام احمد رضا فاضل بریلی نے مصطفیٰ کے مدینے کے جا کے نعت لکھی اور آقا کملی والے وہ سوئے نالازار پھرتے ہیں تیرے دم ہے بہار پھرتے ہیں تصور ایک کر کے گئے اور مصطفیٰ کی خواب کے وچ زیارت نہیں کرنی اور مصطفیٰ نو چاک دیا ہویا انہا سر کی آقا نال مصطفیٰ کا دیدار کرنے آقا کا چہرہ دیکھنا لے مدینے چلے گے ایک رات گزر گئی دو راتاں گزر گیا لیکن لجبالوں نے لجبالی نہ فرمائی میرے آقا کا دیدار نصیب نہ ہویا کہ جدھر تیسری رات آئی نا امام اہل سنت نے حضور کی بارگاہ کے اندر نعت پیش کی تھی کہ آقا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اپنے آپ نہ مخاطب کر کے اندر میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جنہوں اپنے آپ نو آج سی انکساری دی انتقاد لے کے گئے آگے تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں فرمایا ایک جملہ امام اہل سنت دی زبان کے عام دی دے گئے میرے مصطفیٰ کے روزے کے پردے ہٹا دیتے گئے اور میرے مصطفیٰ نے اپنا دیدار کروایا بریلی کے پاپے میں ادھر مصطفیٰ کا دیدار کی کرنا کہ آقا تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے بندہ لیکن تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے اور دنیا والوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے سونا ہوئینا انہوں اقامت سکھائیاں نہیں جاتیاں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کی قسمت میں کہاں ہے دیدار مصطفیٰ ابو جانوں کو تو محبوب دکھائے بھی نہ جاتے سوچ رہا پچھال ہوئے تو آگے آقا نہیں کر سکتے آقا نہیں کر سکتے میرے آقا دنیا کی کیری چیز ہے اللہ کی عطا جنال جنہا میرا مصطفیٰ نہیں کر سکتا وہ تیرے صدقے اللہ نے سامنوں ایمان کی دولت عطا کی دیئے اللہ کی عزت کی قسم میں اس تو وٹی نگاہ مصطفیٰ کی ہو سکتی
کوشش کرنے سبحان اللہ کیا دے رہا ہے اسی لوگ کہنے آگے نہیں کل قیامت آنے دیارے ہوئے کوئی بندہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے بات کھلوتا ہوئے سانو کوئی ٹینشن نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب کا میک صاحب کے نام کھلوتا ہوئے سانو کوئی ٹینشن نہیں کوئی جناب کسی نام کھلوتا ہوئے محمدی میں سے چیئرمین نام کھلوتا ہوئے سانو کوئی ٹینشن نہیں لیکن اسی آخرے اسی آج بھی دوسے آجم کے نال کھلوتے اسا آج بھی جناب ناپاری اجمیری کے نال کھلوتے ساٹا ایتے بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے اسانے قیامت آنے دیارے اللہ انہا پاکاں دے نال انہا دے غلاماں دے بیٹے سانو شامل کر دے ساتھیوں محفلہ بھی یہ ہے اور سارا ذکر کرنا مقصد بھی یہ اللہ دنیا کے اندر جو کچھ مرضی کرتا رہے اللہ جو کچھ مرضی کرتا رہے اللہ آسانہ بھی دینا رہے نمازہ بھی پڑھتا رہے وہ جناب میں شب روز سجدہ کے سجدے بھی کرتا رہے لیکن جنوی دیر دام ایک پاکہ دی نسبت نہیں ملے گی اور بیڑا پار نہیں ہوگا کیونکہ اصحاب کعب دے اگر دروازے تے بیان والا وہ کتا ہوئے وہ کتا جنت جائے گا اگر اصحاب کعب جنہ 309 سال تو عرصہ دے رہے اس باران دے وچ اس طرح گزارے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اصحاب کعب دے اگر دروازے تے بیان والا وہ کتا جناب وہ جنت چلا جائے گا لیکن اگر ذات تک کتا بھی ہوئے پاکانہ پیار کر لے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کتا بھی جمتی ہے اگر تیری محبت اللہ دے بلیا نال ہوئے انہاں نال پیار ہوئے تو جنت کیوں نہیں جائے گا ساتھا ایک عقیدہ ہے وہ جنہوں نسبت پاکا دل میں جائے وہ جنہوں نسبت پاکا دل میں جائے سو رب دی او جلدی پاوے کتا ہونے بیٹھا کسے مار دے پورے پاوے کتا ہونے بیٹھا کسے مار دے پورے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید و دین کنجے شدد ان سے پاک دے وچ پیر مہر علی شاہ دے آپ ہوتے جدو کرے ہوتے جناب ایک نعرہ بلند اللہ اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید پیر مہر علی شاہ آپ کے قول ایک بندہ دوڑتا آپ کے کہتا ہوئے حضور ایک مسئلہ دے دستو فرمایا تیرا مسئلہ ہی اب میں سرکار انہاں پاپیاں دے نعرے تو وجدے نے آج بھی کوئی دنیا دا اگر کمی نہ کرے پاپے دے شاہی کوئی نہیں پاپے شاہی کوئی نہیں لیکن پاپے نہ بندے ایک برے صغیر ویچ تینوں کرما پڑنا نصیب نہ بندہ اے اللہ دے ولی دے جنہ جنال خواجہ معین الدین دی سورت کے اندر نفے رکھنا کلمہ پڑھایا تاکالی اجمیری نے سینکڑوں کلمہ پڑھایا ایک پاپی نے جنہ کے صدقے سامو ایمان ملے آئے حضرت مہر علی کا آپ کو سوال کیتا اکیا حضور بنا بزرگاں دے نالے کیوں لائے جا رہے فرمایا اللہ دا قرآن پر کی پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ انہیں کہا میں تو قرآن کا حافظ ہوں میں تو قرآن کا حافظ ہوں میں تو قرآن کا قاری ہوں میں تو قرآن یاد ہے تو میں کیا کہنو نشان نہیں کرنا کہنو ایک نشان دے دینا فرمایا دوسرا سپارہ پڑھ آگے جی دوسرا سپارہ سیقول سبحاؤ من الناس ما واللہم القبلہ الذی
رب دا پتا دیتا ہے اور بلے شاہ بولے اور میں رب دا پتا دے ایک بڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا عطا پتا نہ لگا ایک سجدے کر کر آرے اور رب دے تیرے اندر وسلا آبیت قرآن اشارے بلے شاہ رب انہوں ملدا جنہا یاد تو تنمال والے جنہا یاد تو تنمال والے رب انہوں نے بدا فرمائے رب دا قرآن ہے جنہا رب دا ذکر کرے رب اسے چرچے کروا دیتا ہے فرمایا جتنے بھی اللہ دے ولی ہوں انہاں سارے نے اللہ نے اس طرح راضی کیتا ہے انہاں اللہ نے پیار کیتا ہے انہاں دی زندگی شریعت کے مطابق انہاں دی زندگی طریقت کے مطابق شریعت کے پابند رہے آج دنیا تو چلے گئے مالک کائنات نے اپنے قرآن دے واقعے نو یاد کروان دیا اللہ نے انہاں دے چرچے کائنات وچ کروا دیتے ایک عاشق بول کے کہنا ہے رب نے فرمایا تم میں نو یاد تو کر میں تینا یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینا یاد کرا آوے وچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ سارے آنگی کر بناندہ اللہ ہے او سارے آنگی کر بناندہ اللہ ہے میں نو یاد تو کر میں تینا یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ ہے سارے آنگی کر بناندہ پتھر وچ کیڑیاں لووی فکر نہیں پتھر وچ کیڑیاں لووی فکر نہیں تھا کر کر رزق بچاندہ اللہ ہے وہ سارے آنگی کر بناندہ قریب من المحسنین فرمائے لوگوں اگر کسی نے سننا چاہیے ہوئے نا وہ سنا سے کول جانا ہے اگر کسی نے کوئی دنیا دی ایک جناب کوئی بھی 5 منٹ ایسی چیز چاہیے ہوئے نا وہ جنرل سٹور دے جانا ہے فرمائے جدو تانوں رب دی رحمت چاہیے ہوئے میرے بڑیاں دے کول چلا جائے گے میرے بڑیاں دے قریب چلا جائے گے انا رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہوگی یا اللہ کی دے فرمایا من المحسنین نیک لوگاں دے سرکار غوث اعظم بڑیاں دے شہنشاہ نے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر کیا مجید ہے اور بریلی کے بابے کہاں جا گیا فرمایا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے کیا حشر رہے گلے میں پڑا تیرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ ساری سارے کی حاضری قبول فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین اذان کا ٹائم ہو گیا